انبیاء کرام کی یہ سنت مبارکہ ہے جی تبرکات سے برکت جو وہ حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم بات تو تبرکات پہ کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انٹرو تنولی صاحب نے ارشاد فرمایا ہمیشہ کی طرح، لیکن آج کے اس موضوع پہ بڑا ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ مشکل بھی اور خشک موضوع ہے، لیکن آپ نے جس طرح خوبصورت انداز سے نبھایا ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کوئی برکت سے ہی ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ شاید ممکن نہیں جن کا ذکر ہو رہا تھا ان کی برکتیں ہیں۔ تو حضور گزارش یہ ہے، قرآن پاک نے تبرکات کے لیے شاعر اللہ کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے باقاعدہ طور پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لیکن صرف یہاں شاعر اللہ نہیں کہا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ امت مسلمہ نے صرف صفا اور مروہ کو ہی اللہ کی نشانی سمجھا اور اسی کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے اور اسی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ آج کی طرح کا خوبصورت صفا اور مروہ تو اس وقت نہیں تھا نا جب حضرت ہاجرہ وہاں دوڑی تھی، تو عام تو پتھر ہی تھے نا جی، وہ ایک پہاڑی تھی۔ تو حضرت ہاجرہ کو اللہ نے نبوت بھی عطا نہیں فرمائی، رسالت بھی عطا نہیں فرمائی، تو بہت کمال درجہ ہوگا تو ولایت ہی ہوگی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مرد ولی نہیں کہ عورت ولیہ ہے، اس کے قدم بھی جو پتھر چوم لیتا ہے میرا رب اسے بھی متبرک بنا دیتا ہے، اسے بھی اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کی بے نیازی تنولی صاحب یہ دیکھیے کہ وہاں ایک عورت دوڑی تھی، آج مردوں کو وہاں دوڑنا ہے، آج عورتوں کو نہیں دوڑنا۔ اگر آپ متبرکات کے اتنے باغی ہیں اور جس طرح قبلہ نے کہا نا کہ آپ کی سمجھ میں اگر بات آ جائے آپ اتنے باغی ہیں تو وہاں کہیے نہ جا کے کہ یہاں عورت دوڑی تھی، عورتیں دوڑیں گی مرد نہیں دوڑیں گے، لیکن آپ کو دوڑنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ کو ماننا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو میرا رب اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو جب ملاتا ہے، سارے محبوب بندوں کی ادائیں جب مل جاتی ہیں وہی تو شریعت بنتی ہے۔ شریعت اور کیا ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، تبرکات کی تعظیم کرتا ہے، ان مبارک چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، میرا رب اسے دل کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی پھر کئی قسمیں ہوں گی۔ اور صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی بھی برکت ہے، تقوی بھی برکت، تقوی کی برکت ملتی ہے۔ اور حضور والا دیکھیے میں نے عرض کیا کہ حضرت ہاجرہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدن با دال نون، یہ قربانی کے جانور کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ قربانی کا جانور جو کل تک ایک جانور کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جب آپ نے اسے خریدا اللہ کے نام پہ اور نسبت قربانی کی پائی، میرا رب قرآن میں کہتا ہے یہ بھی میری نشانی بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اور اس کے گلے میں جو آپ پٹا ڈالتے ہیں، جو قلادہ ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں میرے رب نے یہ اشارہ فرمایا، بلکہ واضح طور پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اتنی سی بھی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے اور ہمیں اسے برکت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ صحن کعبہ میں آ جائیں تو حجر اسود سے لے کر عمومی طور پہ ہر ایک کی زبان پہ خان صاحب حجر اسود کا لفظ ہوتا ہے۔ حجر ہوتا کیا ہے؟ پتھر، یقیناً پتھر کو کہا جاتا ہے، تو پتھر برکت والا ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عقیدہ دیا، آپ نے جب بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں چومتا، یہ برحق ہے کہ اسے چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی تو اسی ہستی نے کہا ہے نا گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آقا نہیں فرمایا جنت سے آئے، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہ پتھر آتے دیکھا ہے، بس آقا نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اکرم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں، اتنی قربت ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا جبریل آیا ہے جبریل چلا گیا، آقا فرماتے آیا تھا، میں کہتا ہوں آیا تھا، آقا فرماتے چلا گیا، میں کہتا ہوں چلا گیا۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب اسے چوما کرتے تھے۔ تو تابوت سکینہ کا ذکر ہوا اور آخری لفظ ہے اس آیت مبارکہ کا، تابوت سکینہ کو تحملہ الملائکہ، تابوت سکینہ کو ملائکہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے، حضرت ہارون کے ساتھ نہیں ہے، آل موسیٰ اور آل ہارون کے ساتھ ہے۔ تو اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کی نسبت والا تابوت ملائکہ اٹھاتے ہیں تو پھر آل محمد کی نسبت کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اور حجر اسود کو تو آقا نے ایک بار، دو بار، چار بار، 6 بار چوما ہوگا، حسن حسین کو تو صبح و شام چوما کرتے تھے۔ تو میرے رب نے قرآن عزیز میں اور احادیث طیبہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جس کی ذرا سی نسبت بھی میرے رب کی ذات کے ساتھ ہو جائے وہ متبرک ہوتی ہے اور وہ شاعر اللہ میں شمار۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔